یہ بھی تو اللہ نے دروازہ کھولا ہے، تو اس کا کرم بالا کرم دیکھیں آپ، کرم پر کرم دیکھیں. تو اس نے نہ صرف یہ کہ ہمیں مانگنے کی اجازت فرمائی، لیکن ہماری عقلوں کے مطابق، ہمارے ٹیسٹ کے مطابق، ہمارے حالات کے مطابق، ہماری عقلوں کے مطابق اس نے ہمیں مانگنے کی مضمون بھی عطا فرما دی ہے کہ یہ مانگو مجھ سے. تو نہیں سمجھے گا؟ سوئے ہوئے ہو، سمجھ آ رہی بات نہیں آئی؟ ذوق شوق شروع کریں کہ اللہ کی پیاری باتیں ہو رہی ہیں، دف بنے بیٹھے رہیں گے. اللہ بھی خوش ہو کہ میری عظمت کی باتیں سن کے میرے بندے کو خوش ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری عظمت اور میری شان کے مطابق تم کیا مانگ سکتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کیا حاجت ہے تمہاری، تم نے تو پھر بھی وہی اکڑ بکڑ کرنا ہے اپنے ساتھ. تو میں تم بتاتا ہوں تمہیں کیا چیز ضروری ہے اور کیا مانگنا چاہیے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں دعائیں میں بتا دی. دیکھیں قرآن کے اندر مانگنے کی اجازت دی، پھر ہمیں وہ مضمون بتا دیے کہ جو تمہارے لیے بہتر اچھے ہیں وہ مانگو مجھ سے. تم ایسا نہ ہو کہ وہ غلط چیز مانگتے پھرو مجھ سے اور وقت ضائع کرو اپنا. تو ہوتا ہی نہیں ایسا کہ ہم وہ چیزیں مانگتے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کس کی ضرورت نہیں ہے، کس کا کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا. خانہ کعبہ کے سامنے کھڑوں گے پھر وہ مانگیں گے، دعا پردے پکڑ پکڑ کے ہم وہی مانگیں گے، لپٹ لپٹ کے خانہ کعبہ سے وہ مانگیں گے، روزے مقابلے بھی جائیں گے تو وہ مانگیں گے جس کی حقیقت میں ہمیں ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کو، باشعور لوگوں کو عقل دے دی کہ مجھ سے مانگنا ہے تو میں جو بتاؤں وہ مانگو. واغفر لنا وارحمنا. دیکھیے اب کیا پیاری بات ہے چھوٹی سی. اب سوچیں اب بات یہ ہے کہ بندہ مانگتا بھی ہے تو اس کا شعور نہیں ہے کیا مانگ رہا ہے، نہ اس کو پتہ ہے کتنا بڑا خزانہ مانگ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہ اللہ کیا. اچھا یہ بھی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت بھی دی ہے مانگنے کی، وہ بھی بتا دیے کیا مانگنا ہے، مضمون بھی دے دیے، سبجیکٹ بھی دے دیے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ میں قبول بھی کر لوں گا تم. دروازہ کہیں بند ہی نہیں کیا اللہ پاک نے. اس سے بڑی اور چیز کیا ہوگی مجھے بتائے، کتنا قریب کر لیا اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے ساتھ، کتنا قریب کر لیا. اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر سوئی کے ناکی کے برابر کی کوئی چیز تجھے چاہیے نا میں ہی رب مجھ سے مانگ لینا. سبحان اللہ. ضرورت ہی نہیں تجھے کسی چیز کی. تو یہ نہیں کہ بڑی چیز مانگیں اللہ سے تب جائیں، اتنا بڑی طاقت ہے سلال ہے، نہیں. اسی سے کہتے ہیں تمہیں بعض اوقات انسان کو بہت سی چھوٹی سی چیز کی اتنی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اس کی سارا کام رکا ہوتا ہے اس چیز سے. ہے بہت چھوٹی چیز، بہت معمولی چیز ہوتی ہے وہ، لیکن اس کا کام رکا ہوتا ہے اس سے. کدھر رکھتی میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اب دیر ہو رہا ہے اس کو وہاں پہنچنا ہے. پین ہی لے لیں آپ، پین کبھی گم ہو جائے تو بس مصیبت آ جاتی ہے. بعض دفعہ ضروری ہے کدھر رکھتی ہے، میں نے لکھنا ہے، مجھے دیر ہو گئی، وہ پین نظر نہیں آ رہا. ملنے کتنا خوش ہوتا ہے آدمی، ہے یہ نہیں سر؟ یہ اللہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا. گم ہو گیا پین، مجھ سے بات کر، میں تجھے دے دوں پیسے. چھوٹی چھوٹی چیز انسان کے رکھ کے بھول جاتا ہے. یہ سب اللہ کے ٹیسٹ ہے کہ تو پہلے مجھ سے مانگ لے، دیکھ میں تجھے عطا کر دوں گا، دے دوں گا. تو یہ اتنا مضبوط کیا انسان کے ایمان کو مانگنے سے کہ اتنا مضبوط رشتہ میرے ساتھ کر لو. وہ مضبوط رشتہ اس وقت ہوگا جس قدر یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو گے اسی قدر تمہارا رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا، اسی قدر مضبوط رشتہ ہوگا. ہمیشہ ان لوگوں کا رشتہ کمزور ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. ہاتھ تو اٹھے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہو. یہی میں دعا ہوتی ہے واغفر لنا وارحمنا. ہزاروں دعا مانگتے اللہ واغفر لنا وارحمنا. پتہ نہیں کیا مانگا، اس کی کیا قیمت مانگی، اور کہا آپ نے کیا کچھ مانگ لیا، بس مانگ لیا. اور جو ایسی فضول چیزوں کی گھنٹے لگائیں گے اس کو مانگنے کے لیے، آنکھوں میں آنسو بھی نکل آئیں گے، اس کی کوئی اہمیت نہیں اس کی اس چیز کی. واغفر لنا وارحمنا. دیکھیں
تھوڑی بات کرتا ہوں اس پر، کتنی پیاری دعا ہے یہ. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ خود بتا رہے ہیں کیا مانگ؟ بخشش مانگ مجھ سے. کیا دکان مانگ رہے ہیں، کیا مکان مانگ رہے ہیں، کیا لڑکے لڑکیاں، مجھ سے مانگ. میں تجھے بتاتا ہوں تجھے چاہیے چیز کیا مانگ؟ بخشش مانگ. تو نے مجھ سے مانگا یہ دے دو، یہ وہ فلاں دے دو، یہ ہو گیا، مر گیا، لٹ گیا، یہ چیز ملنی ہے، اور تجھے پتا نہیں کہ نیکسٹ سیکنڈ میں تو میرے پاس آنے والا ہے. سبحان اللہ. کہ یہ جتنے سارے مقامات ہیں، بخشش تو تم نے کرا لی وقف کرنے کے بعد، ان سارے مقامات کو آسان کرنا چاہتا ہے تو پھر تو مجھ سے مانگ ورحمنا. سبحان اللہ. دیکھیے عجیب تفسیر بتا رہا ہوں. پھر کیا مانگ؟ ورحمنا. یعنی وقف لگانے کی ضرورت کیا تھی ورحمنا اللہ تعالیٰ کو؟ سارا کام ہو گیا، بخشش ہوگی. کہتا نہیں، بخشش تو ہوگی تیری، ان مقامات سے کیسے گزرے گا تو؟ اس کے لیے ایک اور چیز کام آئے گی. ہو گیا ہے ورحمنا، وہاں میری رحمت کام آئے گی. نہیں سمجھے بات؟ کہ خالی ورحمنا مانگ کے اٹھنا جانا نہیں، اس کے ساتھ تم نے ورحمنا بھی مجھ سے مانگنا ہے. کیا؟ اب جب مانگے تو سوچیں کہ کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ میری آنے والی زندگی کو آسان کر دینا میرے ساتھ. تو سمجھ آ رہی بات؟ تو وغفر لنا ورحمنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسان ہو جائے میری زندگی. کیا آسان ہو جائے؟ مغفرت میری آسان ہو جائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسان ہو جائے. دیکھیے کتنی بڑی دعا ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا مضمون اللہ نے سکھایا، دعا اسی اجازت اس نے ہمیں دی، اور کیا بھی دیا؟ میں نے قبول کر لیا. سبحان اللہ. جب بندہ یہ مانگتا ہے تو بخشش جو ہوگی اللہ تعالیٰ کی، پر ہم نے جو اس نے کہا تو اللہ نے آنے والے حساب جو ہے وہ بھی آسان فرما دیتے ہیں. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ عرض کی نبی پاک سے، اللہ محاسب، یہ آسان حساب کیا ہے؟ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، ہمیں نہیں پتا، اب آگے ہمیں ہی نہیں پتا کہ آسان حساب کیوں ہم نے مانگ رہے. اللہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کیا ہے حساب آسان؟ یہ کیا ہے؟ کس طرح آسان حساب کیسے ہوگا؟ تو عائشہ صدیقہ نے، پوچھنے والی کون؟ صدیقہ. بتانے والے کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی تفسیر خود فرمائی اس بات کی اللہ کے نبی، اللہ محاسب حساب سے وہ بتایا نا، مانگنے دعا یہ مانگو مجھ سے، دعا مقصود اس کو کہا جاتا ہے. کوشش کیا کریں وہ مانگے جو اللہ نے اللہ کے رسول نے کہا ہے یہ مانگو. اس دائرے میں رہ کے چیزیں بہت مل جاتی ہیں انسان، لیکن ہمیں یقین نہیں ادھر تو اپنی چیزوں پہلے وقت ہے. تو عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آسان حساب کیا ہے، اس کی کیا معنی ہے؟ کتنی بڑی فقیہ تھی بیوی کس کی تھی، آپ سوچیں سی نا، تو کس طرح پوچھتے ہیں سوال. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی نے تفسیر کر دی، اس کی جواب دیا کہ عائشہ آسان حساب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی اعمال کی طرف نظر فرمائیں گے. سبحان اللہ. کیا کریں گے؟ بندے کی اعمال کی طرف نظر فرمائیں گے، اور نظر فرمانے کے بعد خاموش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. نظر فرمائیں گے، اور نظر فرمانے کے بعد اعمال پر خاموش ہو جائیں گے، اور خاموش ہونے کے بعد فرمائیں گے جا جنت میں چلا جائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. سمجھ آ گیا نا؟ کون لوگ ہوں گے یار؟ سیکوینس سے چلے نا معاملہ ذرا. پہلے تو اللہ یہ سب سے بڑا کام کہ ہمیں دعا سکھائی، دعا کے بعد پھر ہمیں مانگنے کی چیز بتائی، مانگنے کے بعد پھر قبولیت بتائی، قبولیت کے بعد دعا بتائی، پھر دعا مغفرت اور رحمت کی آپ نے دعا سنی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کی تفسیر فرمائی. اس کیوں سے بتاؤں تاکہ آپ کو یاد رہے. اس کی تفسیر بتائی کہ کیا ہے حاسب نہ حساب نہیں، بے حساب کیا مطلب؟ کہ وہ بندہ جن کا حساب ہی نہیں ہوگا.
وہ کون بندے ہوں گے, کیسے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کہ جن کے وہ جائیں گے ان کے اعمال پہ نظر فرمائیں گے بس, یعنی قبول ہی قبول ہے تیرے اعمال, اعمال مجھے کیا دکھاتا ہے. یہ تفسیر کرنے والے وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, نظر فرمائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہے, سبحان اللہ, اور پھر خاموش ہو جائیں گے, کچھ نہیں, اور پھر کہیں جا جنت میں چلا جاؤ. یہ حسبنا حساب یسیرا, اللہ کون لوگ ہیں. ابھی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے نبی سے عرض کیا, یہ آپ کو اس کا مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا, کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہوں گے جس کے بارے میں آپ تذکرہ فرماتے ہیں, حسب حساب ہے, جن کو سب سے پہلے جنت میں آواز دی جائے گی. وہی جائیں گے نا حساب کو بغیر جائیں گے انسان. جن کو سب سے پہلے جنت میں آواز دی جائے گی وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے. اتنا لمبا چوڑا, کیا معلوم کہ کس پوزیشن کے لوگ ہیں دنیا میں, کیا کرتے تھے وہ لوگ. یہ صحابہ پوچھتے ہیں نبی پاک سے, اتنا بڑا مقام جن کا ہوگا آخر کون لوگ ہوں گے, وہ کیا حیثیت ہوگی ان کی آخرت میں. نبی پاک نے ارشاد فرماتے ہیں, صحابیوں وہ لوگ جن کو سب سے پہلے جنت میں آواز دی جائے گی, یہ وہ لوگ ہوں گے دنیا کے اندر خوشی ہو, رنج ہو, غم ہو, مصیبت ہو, ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے. وہ لوگ تھے جو کثرت ذکر کرتے تھے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم ذکر اللہ. دنیا کی کوئی چیز بھی ان کو ذکر سے نہیں روک سکتی تھی. ہر حالت میں بھاگتے تھے, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے تھے. اب سمجھ آئے گی بات. کون ہوں گے بے حساب جانے والے لوگ, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ. صبح ہوتی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, شام ہوتی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, بیماری ہوتی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, خوشی ہوتی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. کوئی چیز ان کو اللہ کی یاد سے روک نہیں سکتی. تو غم آ گئے تو ذکر چھوڑ کے بیٹھ جائیں, جی کیا ذکر کرنا. وہ خوشی آ گئی تو ذکر کو بھول جائیں, جوانی آ گئی تو ذکر کو بھول جائیں, بڑھاپا آ گئی تو ذکر نہیں, کمزوری آ گئی فرمائیں نہیں. ذکر ان کی زندگی بن چکی ہوتی ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں, حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تو اتنی زیادہ مجھے ذکر کی تاکید فرمائی, اتنی زیادہ تاکید فرمائی ذکر کرنے کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ ذکر کے بغیر کوئی چیز بھی نفع دینے والی نہیں ہے دنیا. اور سب سے مضبوط تعلق وہی ہے جو شیخ کا تعلق ہے مرید کے ساتھ. یہ بھی یاد, دنیا کا سب سے مضبوط تعلق اصل مرید اور شیخ ہوتا ہے جس کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا, انہیں کی طاقت نہیں توڑ سکتی. اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے, سوال ہی پیدا ہوتا. جس نے کسی شیخ کا ہاتھ پکڑ لیا, جس کو بیعت کہا جاتا ہے, جس میں قرآن نے بتایا کہ بیعت کیا ہوتی ہے, لینا دینا کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ رہنے کا قرآن میں اِنَّا نَشْتَرَىٰ مُؤْمِنِينَ, اللہ کہتا ہے میں نے بھی خرید لیا ہے مومنین کو. کہتے ہیں نا قرآن میں اشتریٰ بالمؤمنین, کیا خریدا ہے کہ ان کی جانوں سے, ان مال سے میں نے ان کے ساتھ سودا کر لیا ہے. بندہ ہوں جنہ کہ مومن کو میں نے بات کی, چلو مجھ سے سودا کرتا ہے, یہ کیا سودا؟ کہتے ٹھیک ہے میں تو خریدتا ہوں ایک چیز سے, کیا قیمت دیں گے آپ؟ کہتے جنت. آپ مجھ سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ کہ تیرا مال ہو, تیری جان تجھ سے لینا چاہتا ہوں, یہ مجھے دے دے. قرآن کیا ہے اوفا بھی ہم آگے کہتا ہے کہ پھر بس سبحان اللہ, آگے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے, اب دیکھ جب تو پہنچے گا نا میرے پاس تو میں تجھے خوب مزے کر, خوشی منا. کیوں کہ تیرے رب نے آج جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا, بیعت پوری ہو گئی. اوفا بیعت ہے نا قرآن, یہ نہیں صحیح پڑھ رہا ہوں آیت نا, یہ ہے بیعت. بھی بیعت اللہ کہتا ہے جو میرا اور تیرے بیعت ہوئی تھی نا, سودا ہوا تھا. بیعت سودے کا نام یہ ہے نا کہ جو تیرا میرا سودا ہوا تھا, تو نے واقعی اپنی جان مال مجھے دے دی, میں نے تجھے جنت دے دی,
مت شروع آج تو پھر مزے کرو، خوشیاں کا تو تیرا جشن کا دن ہے.